الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. وقال في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آج کے درس میں ایمان بالرسل، اللہ جل شانہ کے جو سب سے بڑے اور سب سے عظیم ہیں اور وہ خالق ہیں پوری دنیا، جو ذرہ ہے، جو آسمان ہے، آفتاب ہے، سب مخلوق ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی. تو انہی مخلوقات میں اور ان مخلوقات میں بھی سب سے اشرف اور سب سے بڑا مکلف جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ اللہ جل شانہ کا حق ادا کریں اور اس کے بندوں کا حق ادا کریں. تو ان بندوں میں، ان انسانوں میں بھی سب سے بڑا مقام، سب سے افضل مقام اللہ جل شانہ نے رسولوں کو عطا فرمایا. تو اللہ پر ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، روزی وہی دیتا ہے، خالق ہے یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے، ورنہ ہم نہیں ہوتے، یہ دنیا نہیں ہوتی، یہ زمین و آسمان نہیں ہوتا. اسی نے وجود بخشا ہے ہم کو. اور اس اللہ جل شانہ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی، دماغ دیا اور بھلے برے کے اندر تمیز کرنے کی بہت سی صلاحیت دی. آگ آپ چھوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جلا دے گی، چکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کتنی کڑوی ہے، زہریلی ہے. آنکھ دیا ہے جس سے خونخوار چیزیں، بھیانک چیزیں، بری چیزیں آپ اس سے پہچان لیتے ہیں. دوست دشمن کو بھی پہچانتے ہیں، اچھے برے کو بھی پہچانتے ہیں. یعنی اوزار بھی، وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے حواس کی شکل میں بھی اور غیر محسوس طور پر عقل کی شکل میں بھی، اندرونی ادراک اور وجدان کے شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے کہ انسان بھلا برا کی تمیز کر لے، اچھے برے کو پہچان جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو طاقت. یہ جو اتنی بڑی دولت دی تو یہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمارا امتحان لے لے، ہم کو یا تو ہم اچھا کریں تو وہ ہم کو ثواب دے، ہم کو درجہ عطا فرمائے، یا ہم غلط کریں تو ہم کو عذاب دے. یہ کافی چیز ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت کہ ان ساری چیزوں کو دینے کے بعد اس نے بتایا کہ نہیں، اپنے بندوں کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. بہت زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ. کہا کہ نہیں، ان کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کو مزید ہم وضاحت سے بتائیں گے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے مفید ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں، کون سی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں. کس کام کو کریں گے تو یہ نفع میں رہیں گے، ہمیشہ اچھا رہیں گے، اور کون سا کام کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کو اللہ نے بھیجا اس کام کے لیے کہ اب صرف عقل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے دو آدمی کی عقل ٹکرا جائے. آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بتایا کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم دنیا بھی تمہاری بہت اطمینان کی گزرے گی، امن سے گزرے گی، اور جس حالت میں بھی رہو گے بہت زیادہ تم اطمینان سے رہو گے، ذہنی پریشانی نہیں ہوگی، جسمانی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور مبشرین و منذرین، یہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو جو تم کو نقصان جس سے پہنچ جانے اور جس سے تمہارا گھاٹا ہو جائے تو وہ اس سے بالکل بچنے کی تنبیہ کرتے ہیں، ایسا سمجھاتے ہیں کہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا ویسے۔ تو رسولوں کی بعثت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی۔ ایک چیز ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے یہ جاننا ضروری ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایمان اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، جس دھرم مذہب کو مانتے ہیں، جس دین کو مانتے ہیں، اس کے 5 کھمبے ہیں، اس کے بغیر یہ کھمبا اسلام کا کھڑا نہیں ہوگا، ڈھہ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے ایک چیز اور ہے کہ ایمان جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو ایمان نہیں ہے، ایمان جب ہوگا تبھی جنت میں جائے گا، ایمان ہوگا تبھی دنیا چلے گی۔ تو اسی طرح 6 چیزوں کا ایمان ضروری ہے، یعنی دل سے ماننا اس کو، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل کر کے دکھا دینا۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ حدیث جبریل میں ہے، بہت سنا ہوگا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں یہی ہے، پہلے وہ بھی اسلام کے ارکان بھی اب جانتے ہیں لیکن جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام جس کھمبے پر قائم ہے، اسلام وہ کیا ہے؟ پہلا کہ اللہ، اس بات کی گواہی دینا دل سے اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ جل شانہ کیا ہیں؟ تنے تنہا حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ آگے بات آئے گی کہ وہ بندے ہیں اللہ کے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جتنے لوگ بھی روزہ، نماز، بات ماننے والے، فرما بردار جتنے لوگ پیدا ہوئے ان میں سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بات مان کر کے چلنے والے، یعنی پورے اسلام کو صحیح معنی میں دل سے، جان سے اور جو کچھ طاقت ہے اس سے برتنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے رسول اللہ وہ اتنا ماننے والے ہیں، اتنا فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا دیا کہ اب ساری دنیا کی بھلائی کی جتنی باتیں ہیں یہ محمد بتائیں گے، ساری دنیا کے لیے جتنی بری چیز ہوگی، نقصان پہنچا دے گی ان کی عزت کو بٹر، وہ محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کے بندے بھی ہیں، سب سے بڑے بندے ہیں، اور سب سے زیادہ وہی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ اس کے یہ ایمان کیا ہے؟ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا کھمبا کس طرح جس پر اسلام قائم ہے؟ نماز کو قائم کرنا، جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھنا، اس کو لوگوں نے بتایا ہوگا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ اگر ہمارے پاس سونا چاندی ایک مقدار میں ہو گیا ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالنا، پیسہ ہو گیا ہے، کوئی بھی چیز ہو گئی ہے تو اس میں زکوٰۃ دینا، سال گزرنے تھے ہی اس میں زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کی بنیاد۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اسلام کا معاملہ ختم، عمارت نہیں کھڑی ہوگی۔ کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان، روزے تو بہت رکھنے ہیں لیکن کون سا روزہ رکھنا ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ اگر نہیں رکھا تو اسلام کو ڈھا دیا۔
وحج بیت اللہ، اور اللہ کے گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے خانہ کعبہ، اس کا حج کرنا، یعنی اس کو دل سے نیت کرنا، عزم کرنا، اور وہاں تک جانا، اور اس میں جو کام کرنے ہیں سب کرنا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے سکھایا ان کو، آپ نے بتایا بھی کہ من استطاع الیہ سبیلا، ان سب چیزوں میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی کو ماننا ہے تو ماننا ہے، چاہے جان چلی جائے، اللہ کو ماننا ہے تو ماننا، نماز پڑھنی ہے چاہے بسترے سے نہ اٹھا جائے، روزہ رکھنا ہے چاہے جس حالت میں ہو روزہ رکھیں، یا اس کا بدل کریں، کوئی کچھ بدل بھی ہے، اور زکوٰۃ دے چاہے کچھ بھی ہو جائے، زکوٰۃ دینا، یہ نہیں کہ ہم فلاں ملک میں ہیں ایسے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، نہیں، دینا ہی دینا۔ صرف ایک حج ایسی چیز ہے جس میں کیا کرنا ہے، جب مکہ مکرمہ تک، بیت اللہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو آپ پر فرض ہے، نہیں تو دل سے ایمان سے ماننا ہے کہ وہ ہمارے اوپر فرض جیسے ہوگا کرنا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ ومل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز، اسلام تو بتا دیا آپ نے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ ایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لے آنا، فرشتے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے، وکتبہ، اور اللہ نے کتابیں نازل کی، اپنی خوشی کی ساری چیزیں بتائی، اپنی ناراضگی کی ساری چیزوں سے بتا دی، جینے کا سلیقہ اور جینے کا طریقہ بتا دیا۔ اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام، اپنی بات، اس نے اپنی ہدایات انسانوں کے، جناتوں کے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں، وہ قرآن میں ہے۔ جبریل امین لے کر کے آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام پر توریت لے کے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر، تو کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور اس کے بعد وَرُسُلِهِ، اور ان کتابوں کے لانے والے، اللہ کی مرضی بتانے والے، کتاب تو خود بولے گی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر شخص سے بولیں گے نہیں، اس نے رسولوں کو بتایا کہ یہ ہے، تو وہ رسول اس کتاب کو یتلو علیہم آیاتہ، رسول کو بھیجا تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھائیں، یعنی حدیث آپ کو بتائیں، اس کو سمجھانے کا نام حدیث ہے۔ کہ نماز پڑھو تو آپ نے پڑھ کے دکھا دیا، حدیث ہو گئی۔ آپ نے بتا دیا کہ 3 رکعت پڑھنی ہے، کس میں؟ مغرب میں پڑھنی ہے، وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، زبان سے کہہ دیا یا کر کے دکھایا تو آپ نے سنا اور آنکھ سے دیکھا۔ تو رسول کا یہ کام، یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اور یہ کہ دل بڑا میلا ہو جاتا ہے، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا چمک رہا ہے، اگر سورج 6 مہینہ نہیں نکلے تو سب درخت سوکھنے لگے، 6 مہینہ درخت نہ اگے تو کیا ہوگا؟ بالکل سارے پودے مر جائیں گے، آپ کو بھی پیلیا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، دنیا بھر کی بیماری ہے، جسم ہی ڈھا جائے گا، کیلشیم ختم، نہیں سمجھا؟ یعنی اب کہیں کہ سورج بڑی شکتی شالی ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، تو معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ کہا کہ نہیں، اللہ جل شانہ، رسولوں نے آ کر کے بتایا، آپ کو سمجھایا کہ نفع اور نقصان دینا کام اللہ جل شانہ کے، رسول اس کو بتا رہے ہیں، تو اللہ کی چھوڑ کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے، رسول ہی بتاتے ہیں۔ اور وَرُسُلِهِ، یہ چوتھا رکن ہے، 4 کھمبے ہیں، 6 کھمبے ہیں، اس میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لے آنا، جتنے اللہ کے رسول آئے ہیں سب کو ماننا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آخرت ہوگی ضرور، یہ نہیں کہ قبر میں گھر والے ڈال کر کے چلے آئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اصل گھر، اصل در وہی ہے۔ ہاں، وہاں سے ایک مدت آئے گی، دنیا کا اللہ کا نظام چلے گا، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ سب کو اٹھائیں گے،
جیسے جب جب چاہ رہے ہیں آپ کو نکالا، آپ کے ابا کو نکالا، آپ کے بیٹے کو نکالیں گے، لائیں گے، پیدا سب کو کر رہے ہیں، اسی طرح سے اس دن سب کو اکٹھا کریں۔ تو آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ انسان صحیح معنی میں اس دنیا میں جو 60 سال اس کو دیا گیا تھا، پورا ایک کلاس پاس کرنے کے لیے 1 سال دیا گیا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ اتنے طرح کے سبجیکٹ دیے گئے تھے آپ کو کہ یہ میتھ ہے، یہ سائنس ہے، یہ جغرافی ہے، یہ الجبرا ہے، یہ فلان ہے، یہ جو کورس ہے اتنا ہی میں پورا کرنا ہے۔ آپ 60 سال 70 سال 5 سال 1 دن جتنا دن بھی ملی زندگی، اتنے دن میں آپ کو یہ کورس پورا کر لینا ہے، ایمان کا بھی اسلام کا بھی۔ یہ کورس پورا کر کے جائیں گے، امتحان کس دن ہوگا؟ کچھ کا قبر میں ہو جائے گا، وہی پتہ چل جائے گا کہ کون پاس ہے کون فیل ہے۔ آخرت کی منزل وہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے معاملہ شروع، لیکن اصلی ایک ایک چیز دیکھنے کے لیے ہوگی۔ یہاں موٹا موٹی آپ کو عذاب و ثواب ہوتا رہے گا، بہت چیز واضح نہیں ہوگی، آپ کو موٹا موٹی سمجھ میں آئے گا۔ اور جب قیامت کے دن ہوگی تو ہر چیز، کسی کو ایک ماں کو جیسے آپ نے اف کہہ دیا ہوگا، اف ماں مار رہی تھی نا، بوڑھی ہو گئی تھی، منہ پر تھوک دیا آپ کے، سمجھیں، کھانا لے آئے، بڑی مشکل سے آپ کما کر کے، دودھ خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، دودھ دیا ان کو پلاتے ہیں اور کچھ تو پی نہیں پاتی ہیں، انہوں نے ایسے مار دیا، بچے کی عقل ہو گئی نا، آپ نے اف کہہ دیا، اس دن وہ حساب ہوگا آپ کا آخرت میں۔ کسی کو بھی ستایا، کسی کو دیا، کسی کو لیا، خوش کیا، تو آخرت پر یہ 5ویں چیز ہے۔ چھٹی والقدر خیرہ و شرہ، چھٹی چیز پر ایمان کون سی چیز پر ہے؟ وہ کہ تقدیر آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے اس پر ایمان لے آنا، اس کو ماننا ہے ہر طریقے سے۔ اس میں بتائیں گے آپ کو لوگ کہ تقدیر سے اتنی اچھی، آپ اس میں سے کس کو آپ اچھا کہیں گے؟ سب سے اچھا جس پر بھی آپ ایمانداری سے پڑھ لیں گے، ایمانداری سے تقریر، 50 تقریر آپ رسولوں پر ایمان لانے کے سن لیں، دیکھیے کہ آپ کی دنیا بدل جائے، دنیا بدل جائے، اتنے اچھے ہو جائیں گے آپ کہ کہیں گے کہ سب لوگ یہی کیوں نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ ایک تقریر نہیں سننا چاہتے، وہ بھی قاعدے کی تقریر تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر صحیح معنی میں جان لیں تقدیر کو تو کہیں گے کہ اس سے تو ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو نہیں جانتے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہماری یہی لکھا تھا، کیا ہوگا؟ پڑھا نہیں، اب پھر لوگ تو تقدیر میں یہی لکھا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کسی کو گالی دے دی، کہا تقدیر میں یہی لکھا تھا، کھانا نہیں کھائے، کہا کہ تقدیر میں لکھا تھا، لکھا میرے نہیں ہے، میں کیا کھاؤں؟ تو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایمانیات کو دنیا میں سو دیکھے خودکشی کر رہے ہیں بچے، فلاں جگہ بڑا خودکشی کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تقدیر پر ایمان ہوگا تو تدبیر صحیح کریں گے، اور تدبیر جب کر لیں گے تو تقدیر پر اس قدر آپ کا دل مائل ہوگا، اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سر نہیں پٹکیں گے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ رسولوں پر ایمان لے آنا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا تھا، کہا کہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چنا ان میں سے بہت، انسان کو چنا اور انسان میں بھی سب سے اچھے افضل لوگوں کو چنا، سب سے بہتر لوگوں کو چنا، ان کو کریم کہہ سکتے ہیں۔ انہی کو کہا کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، اچھے بندے۔ میں نے بتا دیا کہ عبد ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عبد، سارے انبیاء عبد تھے، پہلے بندے تھے۔ یہ بہت زیادہ جانیے گا، نہیں جانیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد کہا، عبد کے معنی ہی ہوتے ہیں، عام طور پر عربی میں جائیں گے نا تو فلاں فلاں آپ کا عبد ہے کیا، آپ کے عبید ہیں کیا؟ عرب جب غصہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں۔ ہم لوگ بھی تو یہاں کہتے ہیں کہ غلام تو آپ کا ہوں نہیں، یعنی غلام آج کل کے نوکر نہیں، غلام کا مطلب خریدا ہوا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہ لیکن دن بھر ہی دھوپ میں بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو،
اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے جن کو بڑا بنانا تھا ان کو عبد کہہ دیا، غلام۔ سوچا کبھی آپ نے؟ تو یہ جانیں گے جب، اسی لیے آپ جان جائیں گے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کس کو؟ رسولوں۔ رسول انسان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا بشر مثلکم، آپ فرماتے تھے اور قرآن میں بھی فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، کہا کہ تم انسان ہو، ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طریقے سے میں بھی انسان ہوں، ماں باپ سے پیدا ہوں۔ تمہارے دادا بھی آدم تھے، میرے دادا بھی آدم تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا تھا، مجھے بھی مٹی سے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جان لیں گے، پھر یہ جانیں گے کہ نبیوں میں، انبیاء میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے۔ تو دیکھیے، آدم سے آدمی اور انہی کی اولاد ہم سب، ساری انسان، سارے بشر۔ تو جب آدم علیہ السلام نبی ہوئے تو ان کے بعد فرشتہ میں سے بھیج دیں گے کیا اللہ تعالیٰ؟ سمجھانا آپ کو ہے تو آپ ہی میں سے بھیجیں گے، ورنہ فرشتے کو اگر اللہ تعالیٰ بھیجتے تو کیا کہتے آپ؟ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، فرشتے کے تو جذبات نہیں ہیں برائی کرنے کے۔ تو وہ اگر ہم کو سمجھا رہے ہیں تو سمجھانا تو بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو فرشتوں کو تو کرنا ہی نہیں ہے یہ سب، ان کو تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف نیک ہی نیک ہے، ملک ہے وہ، یعنی ان کے اندر برائی کا اللہ نے شائبہ ہی کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جیسے یہ روشنی بلب دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف روشنی ہی روشنی ہے، تاریکی نہیں ہے۔ تو کہیں کہ نہیں اس میں سے تاریکی کیسے نکلے گی؟ وہ روشنی ہے تو روشنی سے جو بھی پھوٹے گی وہاں تک پہنچے، چاہے وہاں تک پہنچے، روشنی ہی پہنچے گی، تاریکی نہیں پہنچے گی۔ سمجھا آپ نے؟ تو فرشتوں میں جب برائی کا کوئی ذرہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا مزاج ہے، نہ ان کی نیچر ہے، تو پھر وہ برائی کیوں کریں گے؟ تو اب وہ آئے ہیں سمجھانے کے لیے، تو آپ کہہ دیں گے کہ اب صرف ایک بچے کو کھلانا اور صرف پیٹ بھرنا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا، آپ لوگ تو کھاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے نمونہ ہمارے لیے بنا کے بھیجا، ہمارے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ نبی کے مطلب جتنی اچھی بڑی باتیں ہیں سب سے کو بتائیں، جتنی خراب جو ہلاک کر دینے والی برباد کرنے اس کو بتائیں، تو فرشتوں کو بھیج دیا۔ تو یہ بہت زیادہ ذہن صاف ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں؟ بشر ہوئے ہیں، انسان تھے۔ ہاں انسانوں کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں کو تو نہیں کہ ہاتھ سے بنایا۔ یعنی آپ کے کوئی جائے وزیر اعظم کے ہاتھ جائیں اور وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے چائے پروسیں، آپ کو کھانا دے اپنے ہاتھ سے، آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا۔ اور میں کیا بتاؤں، پھوپھی کے یہاں گیا تو پھوپھی اپنے ہاتھ سے میرے منہ پہ لقمہ ڈال، کہتے ہیں کہ نہیں ڈال؟ حالانکہ سب انہی کا پکایا ہوا ہے، آپ وہ چاہتے ہیں کہ پورا کھا لیں، جتنا پکائے سب کھا جائیں آپ، تب بھی ان کو خوشی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جل شان نے فرمایا کہ نہیں، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کو بہت مقام دیا۔ تو یہ بات اس وقت اس کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا جانیے کہ وہ انسان تھے، اس سے ان کی توہین نہیں ہوتی ہے، ان کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ بہت فرشتے کی طرح سے وہ بڑے وہ نہیں تھے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر فرشتے کی طرح سے وہ نہیں تھے، ایسے تھے، اس کے بعد اس کو بڑا مقام مل گیا۔ آپ دلی میں ہیں تو آپ بہت کچھ نہیں کما پا رہے ہیں، بہت اچھی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، اور ایک لڑکا دیہات میں بالکل بیٹھا ہوا ٹاپر ہو جائے انڈیا کا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ اور اس کا کمال مانا جائے گا نا۔ بڑے بڑے لوگوں کے لڑکے ٹاپر ہو رہے ہیں، اتنا نام نہیں ہو رہا، ایک غریب کا، ایک رکشہ والے کا، اس کا کہیں تھوڑی سی چیز نکال لیتا تو اس کا نام کتنا اونچا ہو جاتا۔
تو اگر آپ کی چھوٹی سی عقل میں نہیں آ رہی ہے، مان لیں کہ انسان مٹی سے بنا، ہمارے نبی کیسے مٹی سے ہو جائیں گے، تو یہ کمال ہے نا کہ سب سے اونچا ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، سب سے بڑے ہو گئے۔ موقع ملا تو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سب سے افضل ہیں، ان نبیوں میں بھی سب سے افضل انبیاء، اور وہ انسان، اور ان میں سے بھی سب سے افضل آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسول جو ہیں یہ اللہ کا پیغام بندوں تک کھول کھول کر کے بیان کر لے، تو بین للناس ما نزل الیہم، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرتے ہیں، جو اللہ جل شانہ بندوں کو بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو دیتے ہیں قرآن کی شکل میں، یا جبریل امین آ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اللہ کی مرضی، تو اس وقت آپ اس کو لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ رسولوں کا کام ہے۔ اور وہ رسول، ان کے اوپر وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا تھا۔ وحی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی بتانے کے لیے جو فرشتہ لے کر کے آتے تھے، یہ انبیاء علیہ السلام بتاتے تھے، تو اسی کو جو قرآن جو تلاوت کر کے بتاتے تھے، اللہ کا کلام جو ہوتا تھا، اللہ کی بات جو ہوتی تھی، ہو بہو جبریل امین بتاتے تھے، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ اور جو آ کر کے سمجھاتے تھے کہ نماز پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، سمجھے نا، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ لوگوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ورسولہ، اللہ کے رسولوں کو بھی مانو، صرف اللہ کے ماننے سے کام نہیں بنے گا، اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو بھی مانو، تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ لیکن اب رسول کیسے ماننا ہے، وہ رسول کیسے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جب وہ چیزیں سمجھائیں گے آپ کو، نماز ایسے پڑھنی ہے، اللہ کو ایمان کیسے لینا ہے، اللہ کو تو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے کو بھی مان لیتے ہیں، دوسرے سے بھی، یعنی بیٹا کی ضرورت پڑ گئی تو کس سے مانگیں گے؟ اب کہیں گے فلاں مٹھ میں جائیں گے تو مل جائے گا، فلاں مولانا صاحب تعویذ لکھ دیں گے تو ہو جائے گا، فلاں ڈاکٹر ہی علاج کرے گا تبھی بیٹا ہوگا، تبھی بیٹی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں، یا ہماری ضرورت کیا ہے، کچھ بزرگ لوگ بھی پورا کرتے ہیں، تو وہ چیز قرآن میں ویسے تو نازل نہیں ہوئی، اس کو سمجھا اللہ کے نبی نے، سمجھا کہ اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفع نقصان، چھوٹی بڑی جتنی چیز بھی ہے، سب اللہ دیتے ہیں، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کو اس کا مالک سمجھو، دوسرا کوئی مالک نہیں کہ اس میں دے دے گا لے لے گا اٹھا کر کے، ہم مالک ہی نہیں تھی، آپ کو کیسے لاؤڈ اسپیکر دے دی؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہمارے پاکٹ میں قلم ہے، ہمارا مالک ہی نہیں ہے، اس کا مالک میں نہیں تو کیسے دے دوں گا؟ تو مالک حقیقت میں سمجھنا ہے کہ اللہ جل شانہ ہے۔ تو رسول آ کر کے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنی زبان میں جو اسے سمجھا رہے ہیں آپ، اللہ نے بتایا کہ ایسے ایسے سمجھا دیجئے، وہ ایسے ایسے سمجھا دیتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ اسی کو حدیث کہتے ہیں، میرے رسول کا یہ کام ہے۔ تو آخر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، جتنے دنیا میں امتیں گزری ہیں، ہم لوگ امت محمدی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے، اس سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی امت تھی، اللہ کے بندے تھے، اور وہ کن کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جن کو ان کے درمیان بھیجا تھا وہ لوگ اس نبی کے امت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت، ہر جماعت، ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجا تھا، رسول بھیجا تھا۔ لقد بعثنا فی کل امت، ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر گروہ میں، ہر قوم میں ہم نے کیا بھیجا؟ رسول بھیجا۔ کیا رسول کا وظیفہ تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا بات، وہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا اور اخیر میں اللہ کے سامنے جھک جانا، سب کچھ۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے
ان سب سے بہت دور رہنا، ان سے بچنا بھی بچانا بھی، اللہ کی عبادت۔ تو ہم لوگ نظر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بابا کے چاہے فلاں مولانا کے نام پر، بزرگ کے نام پر نظر مان رہے ہیں کہ یہ قلم دے دوں گا، نظر مان لیا کہ یہ کام ہو جائے گا، جیسے نہیں، اللہ کے لیے نظر، اللہ میں تیرے نام پر تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام ہو گیا تو میں ایسے یہ کام کر دوں گا، اللہ ہی کے لیے، دوسرے کے لیے نظر نہیں مانتی۔ تو رسول جو ہیں ہر نبی ہر امت کے اندر آئے، تو ہمارا فرض کیا بنا اب کہ جس طریقے سے ہم رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے یہ بھی مانے کہ ہر قوم کے اندر رسول آئے تھے۔ اب وہ رسول سب قوم میں آئے تھے، قرآن میں تو 25 ہی کا ذکر ہے، 25 نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ بقیہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو آپ کو نام لے کے بتا دیا ہے، اور کچھ جو ہیں ہم نے نام نہیں لیا، لیکن یہ بتایا کہ ہر قوم میں نبی آئے تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ فی کل امت، ہر قوم میں نبی کو بھیجا تھا۔ تو اب اصل بتانا یہ کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نبی مانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے؟ جو یہ یہودی لوگ اس وقت دندنا رہے ہیں، ان کے درمیان آئے تھے وہ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، نوح علیہ السلام آئے تھے، ہود علیہ السلام آئے تھے، لوط علیہ السلام آئے تھے، یعقوب علیہ السلام آئے تھے، اسحاق علیہ السلام آئے تھے، یوسف علیہ السلام، یعنی نبی، بہت نبی آئے۔ ان سارے نبیوں کو ماننا کہ نہیں ماننا ہے؟ ہم کو ایمان لے آنا ہے جس طرح سے ہم ایمان لے آتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آخری پیغام لے کر کے آئے تھے، آخری نبی تھے، اسی طریقے سے ہم کو ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، بیچ میں بہت سے نبی آئے، کوئی قوم ہے سارے، کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس میں نبی نہ آئے۔ ان سارے نبیوں کو جہاں نام آیا ہے، نام لے کے ماننا ہے، ایمان لانا ہے کہ یہ نبی تھے، رسول تھے، اللہ کا پیغام بتانے آئے تھے، اللہ کا حکم بتانے آئے تھے، بہت سچے تھے، دنیا میں ان سے کوئی سچا نہیں تھا، بہت اچھے تھے، اللہ کے سب سے زیادہ بات ماننے والے وہ تھے، اللہ کے حکم کے لیے اپنی جان لڑانے والے وہ تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ ایمان لے آنا ہر نبی پر۔ اب یہ ہے کہ کسی ایک نبی کو بھی چھوڑ دیا آپ نے، ایک نبی کو بھی، ایک نبی پر بھی ایمان نہیں لے آئے تو آپ کا مسلمان ہونا ختم۔ جیسے بتایا تھا نا کہ ایک کھمبا گر گیا تو مکان نہیں رہے گا، گرنا ہی گرنا اس میں، ختم۔ اسی طریقے سے تمام نبیوں پر ایمان لے آنا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ کسی ایک نبی کو لا نفرق بین احد من رسلی، رسول ہونے کے حساب سے کسی میں کوئی فرق نہیں کریں گے، سب برابر ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، ابا اما میں فرق کریں گے کیا؟ ابا کو نیچے دکھائیں گے کیا؟ اما کو نیچے دکھائیں گے کیا؟ فرق دونوں اتنے اونچے ہیں کہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں کبھی کبھی کہیں ان کے درمیان، آپ میں نہیں، آپ تو مانیں گے اونچا، لیکن اس میں کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، ماں کا درجہ باپ سے بڑھ جاتا ہے، کہیں کہیں باپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے، بہت سے کام ہے، لیکن عام طور پر ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں میں آخری بتائیے، تو کہا کہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے یہ کون کتنے بلند ہے، کتنے مقام میں اونچے ہیں، سب سے اونچے ہیں، سب سے اچھے، ان کے بعد میں کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن دونوں کی آپس میں بات ہے تو ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سر؟ تو اسی طرح رسول جو ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، رسولوں میں ذرہ برابر بھی ہم فرق نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے نبی ہے، یہ تمہارے نبی ہے، نعوذ باللہ، بہت غلط ہو جائے۔ یہ کرنا ہے کہ یہ سارے رسول ہیں۔ ہاں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا، ہاں ان رسولوں میں ہم نے کچھ کو فضیلت دی ہے کچھ کے اوپر، یعنی رسول ہونے میں تو سب برابر ہیں،
لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر بہت بڑا مقام عطا فرما دیا. تو اسی میں ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں، سب سے اچھا مانتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک دوسرے سے افضل ہیں، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سب سے افضل آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موقع ملا تو یہ بتایا جائے گا کہ آخری نبی سب سے افضل آپ کیسے؟ یہ تو مانتا ہمارا ایمان ہے کہ ہم نبی ہونے میں، ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کریں گے، لیکن ان میں کیا اللہ نے کس کو کس درجے پر رکھا ہے، تو اس میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے. تو اس نبی پر ایمان لانا، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، اور سارے نبیوں پر. اب یہ ان انبیاء کرام کے سلسلے میں آخری نبی جس کی کڑی ہم مانتے ہیں کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے بارے میں یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ایک رسول آپ بھی ہیں. ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. کہا کہ وہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے، اور خاتم النبیین، سب سے آخری نبی. ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. قیامت تک اب انہی کی شریعت چلے گی، انہی کا قانون چلے گا، انہی کے دین پر چلنا ہوگا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں جاننی ضروری ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں. اللہ جل شانہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا. یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم میں سے پیدا ہوں گے، اور بھی لوگ چاہتے تھے، نصارہ لوگ، چونکہ ان کی کتاب میں توریت میں لکھا تھا نا، اس میں لکھا تھا کہ رسولاً، اللہ جل شانہ نے ان کو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، سارے نبیوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو جتنے نبی آئے ہیں سب کو مانتے ہیں، سب کو مانیں گے، تم کو بھی ماننا ہے، لیکن اور ایک خوشخبری سنانا بھی ہم چاہتے ہیں کہ آخری زمانے میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا. سمجھا کہ نہیں؟ یہ توریت میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے. تو یہ آخری نبی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دے کر کے بھیجا اور آپ کو نبی بنایا. نبی کب ہوئے؟ جب آپ پر وحی نازل کی گئی. وحی پہلے اقرا، آپ نے سنا ہوگا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اقرا بسم ربک، یہ جب اللہ نے قرآن کی یہ آیت دے دی، اسی دن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، یعنی رسالت آئی، تو آپ نے جیسے اس رسالت کو لیا رسول ہو گئے. رسالت یعنی جو میسج آیا، جو سندیش آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس، آپ نے اس کو قبول کیا، آپ نے اس کو لیا. اور کسی کو خط کس لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رکھ لے؟ نہیں، جس کے نام بھیجا گیا اس تک پہنچانا ہے. تو آپ کو جو میسج دیا گیا ہے وہ میسج کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ کہ اب پہنچانا ہے، اب گھر گھر پہنچانا ہے، ایک مرد کو پہنچانا ہے، ایک ایک عورت کو پہنچانی ہے. یہ آخری نبی محمد، اور سب نبیوں کا یہی وتیرہ تھا، سب لوگ یہی کرتے تھے کہ وہ
پہنچاتے تھے، اور اللہ آخری نبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے، سارے مانوتا کے لیے سب کے نبی ہیں، انسان اور جنات سب کے نبی ہیں، اور کافۃ للناس، بشیر، ان کو آپ کو جتنی پیاری جنت کی خوشخبری بھی دینی ہے، دنیا میں اچھے انعام، اطمینان، اچھی زندگی، عزت کی زندگی گزارنے کی بھی پیغام ہے، یہ سب ان کو سکھائیے، پڑھائیے، سمجھائیے۔ ان کے دل میں بتوں کی محبت بیٹھی ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہے، ان کے دل میں جو خواہش ہے، طرح طرح کی خواہش ہوتی ہے نا، مرد کی الگ ہوتی ہے، عورت کی الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کی خواہش بہت کچھ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر، ان سب خواہشات میں کون سی چیز ہے جو ان کو ڈبو دے گی، ان کی عزت لٹ جائے گی، ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا، وہ سب چیزیں آپ ان کو سمجھائیے، بتائیے کون خراب ہے کون اچھا ہے، اور اتنا سمجھائیے، اتنا ان کو بتائیے، اس طرح سے یہ آپ کے پاس بیٹھے رہیں کہ ان کا دل بھی صاف ہو جائے اور ان کا کام بھی، اوپر ظاہر بھی باطن دونوں صاف ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی صحابہ نہیں بیٹھے رہتے تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کیا کرتے تھے؟ جنہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا، بیٹھنے سے علم آتا ہے، کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بیٹھیں گے تب علم آئے گا، سنیں گے تب علم آئے گا، اس کے ساتھ لگے رہیں گے تب آئے گا، اس کی ایک ایک کبھی تقریر کرتے ہیں اس سے اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن میں کہوں کہ بھائی دیکھو، اٹھا کر کسی کو پانی پلا دینا بڑا افضل کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ ایک عورت جنت میں چلی گئی، کس کی وجہ سے؟ بڑی بیکار عورت تھی وہ، لیکن جنت میں کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ کتے کو پانی پلا دیا، بہت پیاسا تھا، اس کی جان جا رہی تھی، اس نے پانی پلا دیا یا اس مرد نے پلا دیا، تو کیا ہوا؟ وہ جنت میں چلا گیا، اتنا اثر نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کسی کو پانی خود پلا دیں تو کہیں گے ارے تو بہت واقعی اچھے آدمی پانی پلا رہے تھے، تو اس کا اثر پڑ جائے گا، عمل کا اثر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ بس تقریر سن لیتے ہیں، کتاب میں پڑھ لیں گے، سب چیز لکھا ہوا ہے، انہوں نے 5 چیزیں بتائی، ہم 25 چیزیں اتنی دیر میں پڑھ لیں گے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کا علم بہت زیادہ اثر نہیں کرتا ہے۔ جب رہیں گے صحبتوں میں، بیٹھیں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، تب اس کا صحیح معنی میں اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گھیرے رہتے تھے، اب آپ نے لگا دیا اتنا دور وہ بیٹھے ہیں، اتنا دور وہ بیٹھے ہیں، وہ بہت گھیر کے بیٹھتے تھے ایسے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک قریب قریب بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے سیکھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بولتے تھے، بولنے میں کیا انداز تھا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو اس رسول کو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا، جو نازل ہوا اس کو بتانا ہے، اور کیا ہے کہ آپ کو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کہتے ہیں میرے اوپر فرض ہے کہ میں ایک ایک بات پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر جان تر کھیل کر کے سمجھانا ہے، جا کے بتانا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آج کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں فلاں صاحب آ گئے تھے، بڑا جلسہ کامیاب تھا، لوگ بہت آ گئے تھے، بہت کامیاب تھا، اسی لیے ہم لوگوں کی یہ حالت ہے۔ مولانا صاحب بیٹھیں گے نہیں، 2 آدمی بیٹھا ہو تو، رکشہ والے بیچارے بیٹھے جو ایک لفظ نہیں جانتے، تو آپ ان کو دین نہیں بتائیں گے، یہ سب سے بڑی، وہاں ہم جائیں گے بھی نہیں۔ آپ اچھا اسٹیج سے چاہیں گے، آپ اپنے گھر میں بلا لیں گے، 2 آدمی ہیں میرے بچوں کو سمجھا دیں، وہاں مجھے بلا رہے ہو تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، وہاں کوئی بلاتا نہیں تھا، الٹے آپ جاتے تھے، خود ہی سب انتظام کرتے تھے، اور اس پر بھی لوگ سنتے نہیں تھے۔ تو رسولوں کے بارے میں ایک چیز جاننا چاہیے کہ سب سے سچے اور سب سے امانت دار وہ ہوتے تھے،
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سب سے سچے اور سب سے امانت دار وہ ہوتے تھے، اور ساری دنیا نے آخری نبی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا تھا کہ صادق اور امین، اور اتنے اچھا مانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی اچھا ویسا نہیں مانتے۔ لیکن اللہ کے نبی جب بتانے گئے، لوگوں کو سکھانے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہا کہ اگر آپ اس کو ایک ایک گھر ایک ایک آدمی کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے میرے پیغام کو گویا کہ نہیں پہنچایا۔ اتنی سخت وارننگ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہم تو پتہ نہیں تقریر میں کتنا بول جاتے ہیں، آپ بھی کتنا بول جاتے ہیں، الٹا کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کیا، ہم بھی تو اچھی بات کر رہے ہیں۔ نبی کو کیا حکم ہوا کہ اگر اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بولیں گے، بلکہ آدھا لفظ بھی بولے، بعض القول تقول علینا، ہمارے سلسلے میں، اب اس دین اور ایمان کے سلسلے میں ایک حرف بھی آپ اپنی طرف سے کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تو ہم کو ماننا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آیا تھا ہو بہو پہنچایا، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس میں ہو بہو پہنچانے میں اپنی جان کھپا دی۔ ہم تو، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے تو بہت خوش ہیں، انجینئر بن رہا ہے تو خوش ہیں، تاجر بن رہا ہے تو خوش ہیں، لیکن یہ پیغام کیسے پہنچے گا بھائی؟ کیسے پہنچے گا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کو، جن کو اتنا اونچا مرتبہ تھا، فرمایا کہ ایک تو جیسے ہے ویسے ایک حرف اس میں نہ کمی نہ بیشی، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ پہنچانا ہے ہر آدمی کے پاس۔ تو ہم لوگ کیا ایمان لائیں گے؟ ہم اللہ کے نبی پر کیا ایمان لائیں؟ سارے نبیوں پر، کہ ہمارے نبی نے ہو بہو چیز پہنچائی۔ اسی لیے ہم کو جب ایمان پر چلنا ہے، نبی کے راستے پر چلنا ہے، قرآن پر چلنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، تو ہم ایک ایک حرف کہاں سے لیں؟ اب گرا پڑا نہیں چلے گا کہ میرے خاندان میں یہ چلتا ہے، میرے گاؤں میں یہ چلتا ہے، میرے مولانا صاحب کے ساتھ یہ چلتا ہے، میں فلاں ملک میں ایسے نہیں چلے گا۔ لوگوں اس پر ذرا سوچئے، ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مسئلہ، اگر یہ نقطہ جان گئے تو سب کچھ جان جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو تو مان لیا آپ نے، جان کٹا دیں گے، اس نبی کو نہیں چھوڑیں گے، ایک لفظ کے بارے میں سننا گوارا نہیں کریں گے۔ مدینہ کی طرف کوئی طاق دے، آپ اپنا گھر سب لٹا دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی بارے شان میں ایک لفظ کوئی غلط، اور آپ اس سے 100 گنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کر رہے ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو حاجی ہیں، ہم بھی تو غازی ہیں، ہم بھی تو اچھا کام کرتے ہیں۔ یہاں نبی کو ہوا کہ آپ ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کریں، جو اللہ جتنا بتاتا ہے۔ رسول ہے نا جی، ڈاکیا کیا کرتا؟ آپ کے گھر خط لے کے آتا تو اپنا سو لکھ کے دے دیتا ہے۔ ہاں، وزیر اعظم بھیجیں گے فارن منسٹر سے، فلسطین جائیے، یہ لکھ کے دیجئے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، ہاں بہت ظلم ہو رہا۔ تو یہ کیا کریں گے؟ راستہ بدل دیں گے، ایک آدھ حرف زیادہ کر دیں گے، ایک حرف بھی کر دیں گے تو وہ میسنجر ہوا، وہ وزیر ہوا، وہ خائن کہلائے، خیانت کیا اس نے، کہا کچھ کیا کچھ۔ تو اللہ کے نبی کو جب ایک ذرہ آگے پیچھے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کیجئے، اور جانتے تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ عبد ہو، جانتے تھے کہ سب سے فرما بردار یہی انہی کو دوں گا، ہاں سب سے فرما بردار یہ ان کو دے رہا ہوں، اور یہ جاننے کے بعد بھی اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں کہا ہے، یہ تو میں نے ایک ہی جگہ سنایا ہے، کئی جگہ کا، ابھی ایک جگہ 2 جگہ سنا دیا میں نے، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اس کو نہیں کیا تب، اور ایک ہاتھ بڑھایا تب بھی۔ تو یہ بتائیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کی زکات دے رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اکثر تو ہم میں سے جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کیا خوشی ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کتاب کس لیے آئی تھی، رسول کس لیے آئے تھے، لیکن کہیں کہیں ہم لوگ ڈرتے ہیں، روزہ نماز میں صرف ڈرتے ہیں، بقیہ تو سب پرائیویٹ ہے، ہمارا سب کیا ہے
پرائیویٹ زندگی ہے بھائی، اسلام سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. یہاں ایک ایک چیز کو بتانا ہے. یہ تو تبیان لکل شیء، نبی جو آئے تھے قرآن لے کر کے، حدیث لے کر کے، ایک ایک چیز کو بتانے آئے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ کرنا نہیں کرنا. تو ہم تو پرائیویٹ ایک بنائے ہوئے تھے. یہ بتائیں ہم رسول کو مانا صحیح طریقے سے؟ رسول کو صحیح طریقے سے مان لیا اگر ہم کچھ چیزیں پرائیویٹ رکھے ہوئے، نہیں شادی بیاہ ہم پرائیویٹ، ہمارا وہ اپنے طور پر ہوگا. ہم نے پرائیویٹ کر لیا، رسول کو گیا کہ ہاں رسول مانا یا نہیں مانا، شادی بیاہ میں نہیں مانا، حلال حرام میں نہیں مانا، روزہ نماز صرف مسجد میں آ کے مانا ہم نے. کہ اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوتے تھے، اتنا سیدھا رہتے تھے، قبلہ کی طرف بالکل ناک ہوتی تھی، انگلیاں کبھی بھی قبلے کی طرف سے ادھر سے ہوئی تو مولانا فتویٰ دے دیں گے نماز نہیں ہوئی، صرف مسجد میں. تو یہ چیز آپ لوگ بہت دل میں لکھ کے جائیے. رسول پر اگر ایمان لائے ہیں تو اس رسول کو، اچھا یہ بتائیں ہمارے رسول سب سے اچھے تھے کہ نہیں؟ ابھی بتایا نا سب سے افضل تھے. سب سے اچھا دماغ تھا کہ نہیں آپ کا؟ تھا. یعنی ویسا تو کسی، سب کے ماں باپ قربان ہو جائیں تب بھی حق نہیں ادا ہو. تو اتنے اچھے کی کو جب اتنی اجازت نہیں ہے، چنا اللہ تعالیٰ نے سب میں بڑا آپ کو، ان کو اتنا نہیں اختیار دے رہا ہے کہ ایک حرف بھی آپ زیادہ کہیے کم کہیے، یا چاہیے تو آج تقریر کریں گے، سنیچر کو ہوا ہے تو بقیہ دن ہم مزہ کریں گے، 7 دن خوب کھائیں گے پیئیں گے، کیونکہ اسی دن ہم کو کہا گیا ہے. ہر لمحے کہا گیا ہے رسول کی رسالت ہر لمحے ہر چیز میں جاری ہوگی. تو آج اسے ہم دل میں ٹھان لیتے ہیں کہ دین پر ہم کو چلنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، کتاب کو ماننا ہے. تو رسول نے ایک حرف ادھر ادھر کیے بغیر اسی کو ہم کو، اور وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. حرف ایک ایک چیز لکھی. حدیث میں صحابہ نے، اماموں نے ایک ایک چیز چھان پھٹک کے رکھ دیا ہے. اب منمانی نہیں چلے گی، خاندانی نہیں چلے گی. سمجھا؟ اس نقطے کو بہت یاد رکھیے. رسول کیا کریں گے؟ وہ رسول میں بعد میں آتی بات لیکن نہیں آ پائے گی شاید، لیکن تو رسول قیامت کے دن کیا کریں گے؟ حوض کوثر پر جب سب آئیں گے روزہ نماز لے کر کے، وضو سے یہ چمک رہا ہوگا، یہ چمک رہا ہوگا، یہ چمک رہا ہوگا، جو وضو کیا ہوگا آپ نے ایسے چمکتے ہوئے. اللہ کے نبی مجھے کیسے پہچانیں گے آپ؟ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب اکٹھے رہیں گے، تو اس میں سے آپ کیسے پہچان لیں گے؟ تو کہا کہ ہماری امت کے لوگ آئیں گے تو وضو کیے ہوں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ بے وضو والے یعنی بے نمازی پہلے ہی چھٹ گئے. تو کہا اپنی امت کے لوگوں کو وضو سے پہچان لوگوں کے، یہ ایسا خوبصورت لگے گا نا، بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت چمکے گا وہ کہ انسان بھول جائے گا دنیا میں جتنی بھی خوبصورت بیوی تھی، جتنا بھی خوبصورت شوہر تھا، جتنا خوبصورت اس نے چاند سورج دیکھا تو سب بھول جائے گا. ایسی خوبصورت ہیں غرم محجلین. وضو کا اثر ہوگا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جائیں گے تو رسالت صحیح، رسول نہیں مانا آپ نے. وضو کر تو کیا تھا لیکن وضو کیسے کیا تھا؟ خاندانی من مان. تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ ہم امتی ہیں، چمک رہے ہیں. کہیں گے کہ یہ چمک رہے ہیں لیکن اندر سے سب بھوس بھرا ہوا ہے. کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، ان کو پانی مت پلائیے، ان کو روانہ کر دیجئے. رسول ادھوری رسالت پر ایمان لاتے تھے. قد غیروا بعدک. صحابہ اور فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاؤ کہ آپ کے بعد انہوں نے تبدیلی کر دی تھی، جو بدلی ہوئی چیزیں تھی اس پر عمل کیا. سیدھے بخاری میں لکھا ہے، سیدھے قرآن میں لکھا ہے، سیدھے حدیث میں لکھا ہے، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا اس کو، اس میں الٹے ادھر ادھر کرتے تھے. تو یہ بہت بہت بڑی بنیادی چیز ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور چیز کیا کیا پتہ چلا کہ ایک حرف بھی آپ نے نہ چھوڑا. ما هو علی الغیب بضنین. جو کچھ آپ کو بتا دیا اس میں سے ایک حرف بلا بتائے نہیں گئے. وہ سب دنیا میں موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی، اور اس پر قیامت تک رہے گی تبھی تو دلیل بنے گی. آپ کہہ دیں گے کہ وہ تو اماموں کے زمانے میں ختم ہو گیا، ہمارے زمانے میں کہاں ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں. نہیں سمجھا. تو وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور نبی کے بارے میں نبی کو کیسے عزت دی آپ دیکھیں. نبی پہ ایمان لانے کا ایک طریقہ، ایک جو
بہت بڑی چیز ہے. انا نحن نزلنا الذکر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے بارے میں کہ اس قرآن کو جو بڑی نصیحت والی چیز ہے, یاد رکھنے والی چیز ہے, اور پر عمل کرنے والی چیز ہے, اس کو ہم نے اتارا ہے. تو توریت نے اتارا تھا, کیا اتارا تھا توریت, لیکن اس کی ضمانت نہیں. کہا کہ علماء کی ضمانت ہے, ماں باپ کی پر ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ یاد رکھیں, لوگوں تک پہنچائیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن اس کتاب کے بارے میں کیا کہا کہ سب کی ذمہ داری ہے, لیکن ایک ذمہ داری میں بھی لیتا ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی جو رسول کو دیا میں نے, جو رسالت یہ پیغام پہنچائیں گے, اس کو کیا کریں گے ہم؟ قیامت تک رکھیں گے, تاکہ حساب لے سکیں گے کہ یہ چیز تھی کہ یہ کہاں سے تم نے عمل کر لیا, کہاں سے یہ لکھ دیا تم نے, لکھا تو میں نے یہ تھا, تم نے یہ کر دیا. وضو تو کیا کرے, چمکتے ہوئے آ رہے ہو, لیکن کیا کہ تم نے وضو خاندانی منمانی, یہ نہیں چلے گا. یہ اس کو یاد رکھیے گا, بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے نبی نے کوئی چیز ما من خیر الا دل الیہ, کوئی بھی ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھلائی کی بڑی سے بڑی چیز نہیں تھی جس کو آپ نے انگلی رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ایسے اچھی چیز ہے. اور جو بھی ما من شر, جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے, تکلیف پہنچے, گھاٹا لگ جائے, اس کو بتایا کہ اس میں تمہارا گھاٹا ہے. اور یہ قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا, یہ حدیث اس کی جو معنی مطلب ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے, وہ محفوظ رہے گی. ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا؟ ایسے ہی اس رسول پر ایسے ہی ایمان لے آنا ہے. خاتم النبیین میں ایک بڑی چیز ہے کہ اب نبیوں ساری امت کے, سب کے لیے میں نے بتایا کہ سب کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے سارے عالم کے لیے, پہلے تو وہاں کا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, سارے انسانوں کے لیے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تعلیم رحمت ہے. ہمارے رسول کیا ہے؟ رحمت ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. آسمان, زمین, دھرتی, سب کے لیے رحمت ہے. اب وہ بتانا اس وقت بڑا مشکل ہے, لیکن یہ جانیے کہ ہمارے نبی آئے تو سب کو رحمتوں میں ڈھانپ لیا گیا, اور سب کے لیے رحمت کا سامان آپ نے کیا. ابھی کتے والی بات سنائی ہے نا, کتے والی بات سنائی کہ نہیں سنائی؟ اور اسی قرآن میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو چیونٹیاں تھی کھیت میں, چیونٹیاں تھی اس جنگل میں, اور وہ کیا ہوا, کہا کہ یہ تو چیونٹیاں دب جائیں گی ان کے پاؤں سے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو وہ نبی تھے اور اس کا قرآن میں کوڈ کیا گیا. اس کا مطلب ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایمان لے آنا ہے کہ ساری دنیا کے سارے لوگوں کے نبی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی, بٹوارا کر دیا ہم لوگوں نے. قرآن ہمارا قرآن ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں نے سب کے لیے نازل کیا ہے, ساری انسان ہدی للناس ہے, سب کے لیے, ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہم نے کہا نہیں, مسلمان قرآن ہمارا ہے, ہمارے نبی محمد رسول اللہ میرے ہیں, ہمارے ہیں, یہ نہیں چلے گا. اس پر ماننا پڑے گا, اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سب کے نبی ہیں, کسی ایک کے نہیں ہیں. ہاں, جو لوگ آپ کو مان لیا ہے, جن لوگوں نے ایمان لے آئے ہیں, وہ کیا ہے؟ انہوں نے اس امت استجابت ہے, یعنی مان لینے والی امت. جیسے ایک بیٹا ہے فرما بردار ہے, تو آپ کا ایسا کہ دوسرا جو فرما بردار ہے وہ بیٹا نہیں آپ کا, اس لیے آپ لوگ آپ کر دیتے ہیں, حصہ سے محروم کر دیتے ہیں. تو کتنا بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک بیٹا نافرمان ہے تو نافرمان ہے, لیکن آپ کا بیٹا نہیں ہے, وہ بیٹا آپ ہی کا ہے. اسی طریقے سے کوئی کافر مرے, مشرک مرے, جو کچھ جہنمی مرے, جنتی مرے, امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ذرا یاد رکھیے گا اس کو. ہم لوگ بہت بٹوارا کر کے چل رہے ہیں, اسی وجہ سے اس پر بھی نبی کے احسان میں گستاخی ہو رہی ہے. اسی لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, بہت اس بٹوارے سے نقصان اٹھا رہے ہیں ہم لوگ. اور کبھی بہت دل میں آیا تو دعا کر دیا کس کے لیے؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے, کیا کر رہا ہے؟
مسلمان بھائی ہے گلیوں میں گندگی صاف کر رہا ہے، کوڑا کرکٹ اٹھا رہا ہے، اتنی آبادی ہماری جائز، اگر اسی کی فکر رکھنا تھوڑی سی کبھی کبھی آتی ہے تب، اور وہ جو دوسرا ہے وہ تو سیدھے جہنم میں جا رہا، تو اس کے لیے فکر نہیں کریں گے۔ تو یہ نبی کے بارے میں ماننا پڑے گا کہ یہ نبی کیا کرتے تھے، جو ابو جہل کے لیے پریشان، کب ایمان لے آئے، رات کو جا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان دے دے، کم سے کم ایک کو دے دے، دو بڑے مکے میں بڑے دبنگ لوگ ہیں، بڑے، ایک تو پنچایت ہی سب کرتا ہے بیٹھا ہوا، ایک آدمی ہے کہ جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو سب ڈر جاتے ہیں، کسی ایک کو اللہ تعالیٰ دے دے، بڑا اکیلا پڑ گیا ہوں، بہت مصیبت ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی دیکھا آپ نے، سب لوگ مارتے تھے، اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے آپ، ان کے حق میں دعا کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو وہ دعائیں صرف نہیں دیتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، بہت زیادہ وہ لوگ، آپ کو فکر رہتی تھی، جیسے آپ کا ایک بچہ ہے نہیں پڑھ سکا، آپ کا ایک بچہ ہے معذور ہے، کتنا ماں پریشان رہتی ہے، باپ کتنا پریشان، 24 گھنٹہ سب خوشی اس کی اس پر آتے ہی سارا محبت اسی پر نچھاور کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی کہتے بھی تھے کہ تم لوگ جہنم میں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہو، بے نمازی بنتے ہو، حرام کھاتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ خوب فائدہ ہو رہا ہے، اور یہاں جان میری جا رہی ہے تو میں تم کو پکڑ پکڑ کے انی آخذ بہممکم، مجھ کو برداشت نہیں ہوتا، اللہ نے ڈیوٹی بھی دی ہے تو میں جا کے تمہاری کمر پکڑ لیتا ہوں، اب پکڑ کر کے پھر کھینچتا ہوں، تم کہتے ہیں گروں گا، میں کہتا ہوں نہیں گرنے دوں گا، تو اس میں سے کوئی ہاتھ چھڑا کے جا کے گر جاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہتے ہیں آؤ اچھا کامیابی یہاں ہے، آؤ یہاں، اصل تو اللہ کی طرف، دین کی طرف، ایمان کی طرف، صفائی کی طرف یہاں آنا ہے، تم نہیں آتے ہو، پکارتے تو ہم ہیں۔ تو اس نبی پر اس ناحیے سے بھی ایمان لے آنا ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، جانوروں پر بھی رحمت، آسمان زمین پہ رحمت، ساری رحمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے، کسی کے لیے زحمت نہیں تھے۔ یہ تو ہم لوگوں نے بٹوارا کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ان کے نبی ایسے، ان کے نبی ویسے، کارٹون کوئی بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس میں ہماری بھی بڑی کوتاہی ہے، بڑی کمی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس نبی کے پر ان چیزوں کو، آپ کے تمام فرمودات پر سب پر ایمان لانے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، ایک بہت بنیادی چیز اس میں سے یاد رکھنی ہے کہ اس نبی سے ایک تو ان تعلیمات کو اپنانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کو ویسے ہی اپنے زندگی میں جاری کرنا ہے، اپنے گھر میں، ساری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے۔ دوسرے اس نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے، بڑی محبت ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت فرض ہے نا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے آپ ٹوٹ کے محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ جو کچھ ہے اس کے راستے میں قربان کر دیں، جان، جیسے صحابہ کرتے ہیں، جان دے دیتے تھے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں۔ وہ عورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، کیا بتایا جا رہا ہے، بیٹا مر گیا، شوہر آئے، کیا کیا ہوا، وہ کچھ نہیں بتا رہا، کہا کہ بیٹا کے گھر میں ابھی دروازے پر، بیٹا کیا حال ہے، تو بہت تپ رہا تھا، لگتا تھا کہ مر جائے گا، بہت حالت خراب تھی، لیکن گھر میں کچھ بھی روزی روٹی نہیں، چلا گیا کمانے، آئے تو شام کو کیا کہا، کہا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، فکر تو لگی ہوئی ہے پورا، چلا رہے کدال، چلا رہے قلم، چلا رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، آیا گھر، پھر کہا کہ پہلے سے بہت زیادہ آرام سے، کہا تک نہیں اس عورت نے، اور جب اس کے بعد کھلا دیا، پلا دیا، سب کچھ ان کی خدمت کر دی، اس کے بعد کیا کہتی ہے، کہا بچہ کو تو بتاؤ، تو کہتی ہے تھوڑا سا رکیے، ابھی تو بہت آرام سے ہے، وہ بھی دیکھ کے گئے تھے کہ پوری رات بے چین رہا،
تو تھوڑا آرام سے کہہ رہی تو بہت خوشی ہوئی. تو کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ کوئی پڑوسی آپ کو کوئی چیز دے اور وہ لے لے پھر تو کیا؟ کہا کہ ہم تو بہت شکریہ ادا کریں گے اس کا کہ اس کی چیز تھی وہ ہمارا کام بن گیا اس کو دے دیا. ایسا پڑوسی کے کون؟ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ. اور ہمیشہ کہتے ہیں بلکہ کچھ باپ نصیحت کر کے مرتے ہیں کہ ان کو مت بھولنا. سمجھا کہ نہیں؟ یہ ہمارے کام آئے تھے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، کہتے یہ کام آئے تھے ہمارے. تو عورت نے جب سمجھا کہا کہ نہیں، خوشی خوشی دیں گے ہی نہیں، شکریہ کے ساتھ دیں گے. اس کی ہم بہت زیادہ اس کے سامنے لجاجت سے دیں گے کہ بھائی آپ نے بڑا کام چلا دیا ہے کہ نہیں، اب لے لیجیے. تو کہا کہ وہ اس پر ناراض تو نہیں ہوں گے ایک دانہ بھی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، دل تو میرا پھولے نہیں سما رہا ہے، میرا کام ان کی وجہ سے میری عزت بچ گئی، میری یہ ہو گئی. تو کہا کہ جس اللہ جل شانہ نے سب سے بڑا تحفہ آپ کو دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو شوہر بھی سارا غم بھول گئے کہ اللہ، تھوڑا سا جلدی سے آتا نا صدمہ، بعد میں تو صبر ہوتا ہے، بعد میں کوئی حدیث سناتا ہے، کوئی قرآن سناتا ہے، یار ہوتا یہ تسلی دیتا ہے تب ہوتا ہے. لیکن اگر یہ پہلے سے اللہ جل شانہ کی دی ہوئی چیز تھی، ہم اسی خوشی سے جیسے دیا تھا، ہمارا اختیار نہیں تھا، اس نے لیا ہے، اسی کے سپرد ہے، میں بھی ویسے ہی ہوں. تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ آپ کو اسی فکر مندی کے ساتھ، اسی یہ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، یہ چیزیں ہم کو عطا فرما کر کے گئے کن کن مشکلات سے. تو اس پر اس نبی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کی تعلیمات کو بہت اپنے سے کرنا ہے. دوسری کہ اس نبی سے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، جنہوں نے اتنا کچھ قربانی دی، اتنا مار کھائے، اتنا. اور قیامت کے دن بھی وہ دعا کرتے تھے، امت کے لیے دعا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر کیا کوئی ایسا عذاب نہ نازل کر دینا. اللہ نے مانگا کئی چیزیں سے، میری امت کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہلاک مت کر دینا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلیے مان لیں. یہ آخر میں کہا میری امت کو کچھ بھی نہ ہونے پائے. تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، تکلیفات ہوں گی ان کو، ہے کہ نہیں. وہ آپس کے مسئلے وہ درست نہیں کریں گے تو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اللہ کے نبی کسی بھی طرح سے امت کو اس نبی سے محبت کرنی ہے. اور جن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی تو ہم اس نبی سے محبت نہیں کریں گے جن کو ہمارے لیے. جب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہا کہ انا سید ولد آدم، میں کیا ہوں؟ تو اچھا سوال ہے. تو اس میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول سے محبت کرنی ہے ٹوٹ کر کے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے لا یؤمن احدکم، حدیث میں ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی ایمان لانے کا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، ہے نہیں وہ ہے یہ کہ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں. محبوب ہو جاؤں نہیں، احب، سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. اور اس میں سے جو سب سے قریبی ہیں ان کا نام بھی لے لیا. اتنا کافی تھا کہ احب، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک کیا ہو جاؤں؟ سب سے پیاری کوئی ذات ہے، سب سے اچھی کوئی چیز لگتی ہے، کسی کی اچھی چیز لگتی ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور من والدہ، اس کے ابا سے بھی، والد کا مطلب ابا دادا سب سے، وولدہ، اور اس کے جتنے آل اولاد بچے ہیں، بیٹی بیٹا پوتا پوتی، سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. والناس اجمعین، اور دنیا میں جو دلچسپی کے جو ایک پر ایک جو دوست اور یار بنے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھ لے گا، آپ کے طریقے کو جان لے گا، وہ کیا ہوگا؟
وہ کبھی بھی اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگا. صحابہ جیسے کرتے تھے نا، میں بھی. عورت ایک آئی، وہ اتنا رو، اس کا ایک بھائی مر گیا تھا، صخر، بڑا پہلوان تھا، تلوار لے کے جدھر نکل جاتا صفیں چیر دیتا تھا. اور کثیر الرماد، طویل العماد، کہا کہ میرے بھائی کا گھر تو لگتا ہے کہ 5 اسٹار کے ہوٹل نہیں، لگتا ہے کہ بڑا شاندار اس کا مکان ہے، چھت تو اس کی کئی منزل تک جائے گی، اتنی اونچی ہے. اور اس کے گھر کے راکھ پورے گاؤں والوں کے راکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے. نہیں سمجھا؟ اتنا کھانا پکتا ہے اس کے ہاں، ہمارے بھائی اتنا کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، لوگوں کو، کہ اتنے راکھ کسی کے نہیں ہوتے. تو اب محلہ فیل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بہادری میں اس میں یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکروا عند کل غروب شمس، اتنا روتی تھی کہ ایسا بھائی دنیا میں ہوئے نہیں. لیکن وہی عورت جب نبی پر ایمان لے آئی، نبی کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں نے بتایا کیا ہوا اس جنگ میں. کہا کہ جنگ میں کیا ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی کہ نہیں. کہا کہ نہیں. ارے کون ہو گیا؟ کہا کہ تمہارا شوہر گیا، ختم. کہا اچھا. اس پر نہیں کہا کہ یہ بتاؤ اللہ کے رسول کی خیریت بتاؤ، جنگ کے بتاؤ کیا ہے مسلمانوں کا حال. کہا تمہارے 4 بیٹے چلے گئے، 4 بیٹے آج بھائی. کہا کہ بھائی تمہارے سب ختم. اس نے کہا کہ میں بھی، شوہر بھی، والد بھی، برادر بھی فدا. اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے. کہا کہ یہ 4 خبریں، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، سب ختم. یہ خبری درد ایک لفظ نہیں، جب زیادہ پوچھتی گئی کہ بھائی بتاؤ تو اللہ کے رسول کیسے ہیں. تو جب پوچھ رہا ہے تب کہہ رہا ہے وہ مر گئے، بیٹا مر گیا، باپ مر گئے، سب بھائی مر گئے. تو کہتی ہے کہ تب کہا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ نا، یہ دنیا کیا چیز ہے، کیا ملے گا ہم کو اس دنیا میں، اور آخرت میں کیا ملے گا. تو سب کی قیمت، بیٹے کی قیمت اس نبی نے سمجھائی تھی، اس باپ کی قیمت سمجھائی. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں. تو کیا کہا؟ اے شہیدی تیرے شوہر بھی، بھائی بھی، بیٹے بھی، سب فدا، قربان ہو گئے، تو زندہ ہے، تو بچ گیا ہے، تو یہ سب چیزیں کچھ نہیں. سمجھا کہ نہیں؟ کیوں ایسی محبت ہو جاتی تھی؟ اس لیے کہ اس نبی نے پوری دنیا کے ہر آدمی کا. اچھا یہ بتائیے، جہنم میں ہم مرے، اس دنیا میں بھی ہم بدترین زندگی گزارے، یہ بتائیے کہ کیا ملا آپ کو؟ جنت نہیں مل رہی کہ کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ بھی کفر کی حالت میں مطلب نبی آئے تبھی تو، انہی کی تعلیمات تو ہے، انہی تو رو کے دعا کی امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک مت کرنا. تو ان کا احسان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے تو کہیں گے میں سب کا سردار ہوں، سارے آدم کے جتنے اولاد ہیں سارے انسانوں کا سردار ہوں. لیکن کیا ختم ہو گیا ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ تو کہیں گے قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، اور سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، میری سفارش سنی جائے گی. آپ سب سے افضل سب کے. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نبی اور رسول ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نبی کو قرآن کتاب دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اللہ نے کتاب دی ہے، وحی کی ہے، اور اوپر سے کچھ معجزات بھی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو پھیلانا ہے، یہ آپ کو امت کو بتانا ہے، تو وہ رسول ہیں. نبیوں کا کام کیا ہے کہ ان کو کتاب نہیں ملتی، جو کتاب ملی ہوئی ہے پہلے سے کسی نبی کو، اسی کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی تعلیم کو پھیلاتے ہیں. اسی لیے امت میں کہا جاتا ہے کہ اور نبی جو تھے پہلے کے زمانے کے، تو ایک رسول آتے تھے، ان کے بعد اسی وقت کئی رسول ہوتے تھے جو اسی تعلیم کو پھیلاتے تھے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور اب کیا ہے، اب علماء اس کو پھیلاتے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا تھا. اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا،
لیکن کام بعد میں جو نبی کرتے تھے وہی علماء کو کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، ویسے ہی مرنا ہے، ویسے ہی مٹنا ہے اس دین کے لیے۔ تو نبی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جن کو قرآن نازل کیا، جن پر کتاب نازل کی ہے رسول، اور نبی وہ ہیں جو جن کو جو ان سب چیزوں کو پھیلائیں گے۔ اللہ نے ان کو مکلف کیا لیکن ان کے اوپر ان کو کتاب نہیں دی گئی۔ نہیں سمجھا؟ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا ایسا ہے، ہم تو ہر مہینے دیتے ہیں، اور نیا سال آتا ہے ضرور دیتے ہیں۔ اللہم اہلو بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اتنی بڑی مبارکبادی ہے، یہی دینا چاہیے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نئے سال کی مبارکبادی جو چاند دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں نا، وہی دیجئے، سب کے لیے مبارکبادی ہو جائے گی۔ سمجھا؟ لیکن اگر کوئی دیتا ہے اس خوشی کے موقع سے، خوشی میں، تو کوئی خاص الفاظ استعمال نہ کرے تو کر سکتا ہے جس میں کوئی الفاظ نہ ہو۔ اسلامی ہجرت سے کیوں، اسلامی کیلنڈر ہجرت سے کیوں شروع ہوا؟ ارے بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش تھی، بدر میں فتح ہوئی، حنین میں فتح ہوئی، وحی جس دن نازل ہوئی اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہجرت بڑی قسم پرسی کا وقت تھا، اتنی زیادہ مجبوری کبھی نہیں تھی مسلمانوں کی اللہ کے نبی کی، تو اس کو لیا گیا اس حیثیت سے کہ مسلمان چاہے جتنا بھی وہ کمزور ہو گیا ہو، اس کو یاد کرنا چاہیے کہ سب سے کمزور حالت میں سے جب اٹھے تھے نبی، جب اٹھ گئے تو ہجرت کے بعد ان کی حکومت بھی قائم ہوئی، دنیا کی ہر چیز حاصل ہوئی جو عزت ہو سکتی ہے دنیا کی نظر میں، سب سے اونچے کر دیے گئے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ کسی کے زندگی سے بھی نہیں تھا، ورنہ عیسائیوں کی طرح ہم منانے لگتے کہ بھائی میلاد منانے لگتے، اس دن کو تعظیم کرنے لگتے۔ یہ ہجرت کا موقع ایسا تھا کہ جس میں امت کی پستی میں بھی گیا گزرا ہو، لڑکا فیل ہو گیا ہو، تو ہجرت اس کو یاد دلاتا ہے کہ نہیں، اب ہم کو اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے۔ تو اس دن کیلنڈر اس سے شروع کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑ کر کے انتہائی پریشانی کی حالت میں مدینہ گئے، تو وہاں اللہ نے ساری فتوحات عطا فرمائی۔ گستاخ رسول کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ گستاخ رسول کے ساتھ اس کو پہلے ہم کو گستاخی سے بچنا چاہیے، یعنی سب سے پہلے دیکھنا چاہیے اس گستاخی کا کوئی سبب ہم تو نہیں ہے، ہم اپنے نبی کی تو کوئی چیز نہیں دکھایا۔ عورت ہے تو سر جھاڑ منہ پھاڑ ہے، مرد ہے تو سب سے بدبخت ہے۔ اب ایسا کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو کیا کہے گا، یہی نبی تھے تمہارے؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آج مسلمان کو دیکھ کر کے بہتوں کو غصہ آتا ہے، چور، لفنگے، جیل بھرا ہوا، یہ جاہل قوم۔ تو اس رسول سے کون نہیں نفرت؟ جتنا بھی لوگوں کو نفرت ہے صرف ہم لوگوں سے ہے۔ ارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اس دن بھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے ہاں صفائی نہیں ہے، ان کے محلوں کی گندگی دیکھیے، محمد صاحب آئے یہ سب لے کر کے آئے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ہم کو بھی پہلے یہی دیکھنا چاہیے، گستاخی کے سبب ہم تو نہیں بن رہے۔ دوسرے معنی میں یہ ہے کہ شریعت میں اس گستاخ رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کے باغی کو، وہاں کی حکومت جہاں کی ہے، جیسے وہاں کے قانون کے مطابق، جہاں اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی کہ کس طرح کی گستاخی ہے، کتنا کیا ہے، کورٹ میں اس کا معاملہ جائے گا، آپ ہی نہیں کر دیں گے۔ یہ گستاخ رسول کے خلاف جو ایک جوان لے کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن قانون جو ہے اسلامی حکومت ہے، اسلامی قانون میں اس کا سزا متعین ہے، اور قاضی جیسا سنے گا ویسا فیصلہ کرے گا، آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی طریقے سے وہ اگر غیر اسلامی حکومت میں ہے تو جتنے کسی بھی دھرم کے خلاف، کسی کے دھرم گرو کے خلاف، کسی بڑے لوگوں کے خلاف جو ہے، اس کے مطابق اس ملک میں اس کو سزا دلوائی جائے گی، اس کے لیے مقدمہ، اس کے لیے کیس کریں گے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نبی کے حکم کی مخالفت کرنا کیسا؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم جہنم میں پہنچائیں گے، جو سب سے بدترین جگہ ہے۔ اور مخالفت اگر وہ زبان اور دل اور سب سے کر رہا ہے تب تو مسلمان ہی نہیں ہے۔
اور اگر اس نے مخالفت کی بعض چیزوں میں، سنتوں میں، فلاں میں، تو اسی کے مطابق وہ اتنا ایمان سے کھسکا ہوا مانا جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صریح کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اور وہ ایسے کر رہا ہے، تو مخالف تو اس کے ایمان کی بھی کبھی کبھی پتہ چلا کہ اس کو ایمان ہی سے ختم ہو گیا ہے۔ کلمہ شہادت میں توحید کے ساتھ رسالت کا تذکرہ ہے، تو پھر ایمانیات میں چوتھے نمبر پر کیوں رسالت کا تذکرہ آیا ہے؟ کلمہ شہادت میں توحید کے ساتھ رسالت کا تذکرہ ہے، تو ایمانیات میں چوتھے نمبر، ایک تو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نمبرنگ جو ہے اس معنی میں نہیں ہے۔ آپ چاہے تو تقدیر کے مسئلے کو، آخرت کا مسئلہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آخرت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، صرف اس پر آدمی ایمان لے آئے تو سارے ایمان اس کے درست ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب ان کو مان لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، تبھی تو پیغام آئے گا۔ پیغام، لیکن پیغام لے آنے والا موجود ہو، پیغام ہی نہ ہو، سمجھا؟ تو اللہ، پھر اللہ کا پیغام یعنی قرآن یعنی وحی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور پھر رسول سے اللہ تبارک تعالیٰ کسی نبی سے ڈائریکٹ کوئی حکم نہیں دیتے، فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ کا پیغام جو قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں ہے، لانے والے رسول ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے چوتھے نمبر پر ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کسی پیغام بھیجنے والا ہوگا نا، ایک پیغام ہوگا، اور دوسرے اس پیغام کو لانے والا ہوگا اس نبی تک، مکلف کرنے والا۔ تو اس طرح سے چوتھے نمبر پر اس ناحیے سے بھی، اور بھی اس کے بہت سے توجیحات ہیں، کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کی تعداد کتنی اور سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ 1,20,000 انبیاء کرام کا، لیکن ان حدیثوں کو لوگوں نے ضعیف کہا ہے، صحیح حدیث سے وہ چیز آئی نہیں ہے۔ اور اسی میں ہے کہ اس میں سے 313 رسول ہیں، بقیہ سب نبی ہیں، 124 میں سے۔ بہرحال وہ حدیث میں آئی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر امت میں نبی آئے، اور کتنی امتیں گزری ہیں کیا پتہ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کوئی اب ہندوستان میں ایک نبی کا پتہ نہیں چلتا، سب سے زیادہ قدیم ترین ملکوں میں سے یہی ہے، آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اتنی بڑی دنیا کی، تو وہ گننا بہت مشکل ہے۔ اور ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے بنی اسرائیل میں، نہیں سمجھا؟ تو تعداد کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دہلی کیا ہے بولی، سنت ہے یا کیا ہے؟ داڑھی بڑی رکھنا، اچھا سنت ہے یا چھوٹی؟ داڑھی کے بارے میں کہ آف اللحى وقص الشعر، داڑھی کو کیا کرو؟ آف، معاف کر دو، معاف کر دیں گے تو کتنی بڑھے گی؟ وہ جتنی چاہے گی بڑھے گی، ہاں، جب چھوڑ دیا آپ نے تو جتنی بڑھے، سمجھ، لیکن اس کو تھوڑا کنگا ونگا کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آف اللحى، داڑھی، تو یہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی میں ایسے پورا پکڑے، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے ادھر نکل جاتا ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کاٹا تھا، لیکن کاٹنے کا کوئی جواز ایک آدمی نکال سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ داڑھی کاٹنے کی چیز نہیں، ایک دانہ بھی، نہیں سمجھا؟ ہاں، اور عورتیں تو جو ذاتی داڑھی کی اختیار بہت اچھا سمجھتی ہیں۔ مسواک کرنا سنت ہے یا دانت کی صفائی کرنا سنت ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے، اور بہت زبردست سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہا کہ میری لامرتہم عند کل وضو، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا میں فرض قرار دے دے، اگر امت پر مشکل نہیں گزرتا تو۔ یعنی گویا کہ صرف آپ کی بہت مشکل نہیں ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، ضروری ہے، بہت ضروری سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہیں ہے کہ ہر نماز کے وقت، یعنی نماز میں جانے سے پہلے وضو تو کر لیا آپ نے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1 گھنٹے سے، لیکن اب جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں نا، تو منہ صاف اوف کر کے وضو بچا ہوا ہے، لیکن جا کر مسواک کر کے تب جانا چاہیے، وضو کی نہ ضرورت ہو تب بھی۔
یہ اتنی بڑی چیز ہے. جب منہ کا صاف کرنا، جب مسواک کریں گے تو منہ صاف ہوگا ہی. تو منہ کی صفائی بھی بہت بڑا مطلوب ہے. اور دنیا کے پیٹ کی بیماری، کہتے ہیں نا ام الامراض کون ہے؟ پیٹ ہے. دنیا کے سب سے خطرناک اور سب بیماریوں کی جڑ پیٹ. پیٹ صاف تو سب صاف، لیکن اس پیٹ کو سب سے زیادہ بیمار کرنے والا یہ منہ کی گندگیاں ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ابھی دانت آپ لوگ سب جوان نظر آ رہے ہیں یہاں. دانت جس دن متاثر ہوگا سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بعد دنیا کے کسی نعمت کی لذت نہیں معلوم ہوتی. وہ کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو دانت کی صفائی اور زیادہ. اچھا، منہ کی خوشبو، سمجھا ہے کہ نہیں؟ مسواک کے بعد منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. یہ سب سے بنیادی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے تو گھر میں جاتے تھے تو بلا مسواک کیے جاتے. مسواک کرتے ہوئے جا کر کے وہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے ہوں اور مسواک. چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری 16 سنگار کے ساتھ بیٹھی رہے، اپنے کیسے رہیں گے؟ کبھی مسواک بھی نہیں کرتے. تو صفائی اس آدھا ایمان ہے، مسواک سے صفائی ہوتی ہے. اب جو بہن نے پوچھا ہے کہ اصل صفائی مقصد ہے یا یہ ہے، تو وہ میں سمجھ گیا. لیکن آپ جانیے اس وقت ساری دنیا اس تھیوری پر پہنچی ہے کہ یہ برش ترش جتنے بھی اچھے سے اچھے آئے ہیں اس سے صفائی ڈھنگ سے ہو جاتی ہے. اس میں ہم کوئی بھی نہیں منع کرتا آپ کو، لیکن اس میں جو کیمیکل اور ساری چیزیں جو آ رہی ہیں ان کو سب کو مان لے کے کچھ نہیں ہے. تب بھی مسواک میں جو رس ہوتا ہے وہ اتنی ساری چیزوں کا علاج ہے. وہ آپ کے دانتوں کے مسوڑوں کو، جڑوں کو مضبوط کرنے کے. منہ میں جو آپ کے جتنے طرح کے، کبھی آپ اٹھا کے کسی منہ کھول کر کے دیکھیے گا کتنے تار اس میں بچھے ہوئے ہیں، یعنی کتنی رگیں نظر آتی ہیں. ان سب کو تازگی بخشتا ہے اور وہ آپ کے دماغ کو تازگی بخشتا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سب سے بڑا فائدہ دماغ کو ہوتا ہے. آپ تو منہ کی صفائی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو فرض ہے ہی، وہ تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن مسواک ایسی چیز ہے جو آپ کے سارے خلیوں کو تازہ کر کے دماغ کو تازہ کر دیتا ہے. اور لوگوں کا کہنا یہ ہے، جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، خصوصاً پیلوں کی جو مسواک اور دتون ہوتا ہے وہ بہت زبردست چیز ہے. اس میں دسیوں فوائد ہیں، جراثیم کو مارنے سے لے کے دماغوں کو بڑھانے کا. آخری بات کر دوں، ایک ڈاکٹر نے بتایا مجھے کہ ان کے گاؤں کا ایک چمار تھا، خوب اچھا سا مسواک، روزانہ تازہ مسواک کرنا، اور اتنی زیادہ مسواک کرتا تھا، کہنے لگے کہ میں اس کے بارے میں مشہور تھا لیکن اس کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوئے. لوگ کہتے تھے، سب کا یہ تھا کہ اس کے بال سفید نہ ہونے کی وجہ یہی تھی، اور کہا اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسواک کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس میں صرف صفائی کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفائی کے اور بھی کئی طریقے ہیں. تو اب کیمیکل وغیرہ کا خیال نہیں کرنا ہے تو آپ برش بھی کر لیجئے، لیکن مسواک نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہ ہے کہ پاکٹ میں رکھے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بھولتے رہیں تو. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پاکٹ، صحابہ اس کان میں یہاں پر لگائے رہتے تھے، ہم پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں اس لیے بھول جاتے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو مسواک کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بہت اچھا، بہت برکت کی چیز ہے. یہ بڑے اس میں کہانیاں ہیں اسلامی تاریخ. ایمان بالرسالت کیوں ضروری ہے؟ ایمان رسول ہی نہیں ہوں گے تو آپ قرآن پر کیسے ایمان لائیں، اللہ پر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ ارے جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بھی رشی منی ہیں، ہمارے فلاں ہیں، یہ کتاب ہے، یہ کیسے ہم کو پتہ چلتا؟ اگر یہ نبی نہیں ہوتے تو ہم کو کیسے پتہ چلتا اللہ جل شانہ؟ اتنا زیادہ سب کو ہے نہیں اتنا. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی معرفت، سچائی اور اچھائی کی معرفت، یہ سب رسول کے مرہون منت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ رسول، اور اس لیے بھی ضروری ہے لئلا یکون، میں اس وقت کہنا چاہ رہا تھا، رسول مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ قیامت کے دن آپ روئے گئے نہیں کہ مولانا صاحب نے بتایا نہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کوئی بتانے والا کوئی بتانے والا نہیں آیا ہم کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے رسول آئے تھے وہ آپ پر حجت تمام کرنے، کہ آپ اس کو سیکھیے یا وہ ہو جائیے. کتنا 8 بجے تک چلتا ہے، ختم کیوں کر دیے؟ ارے میں کیا بتا، آپ بتا دیجیے.
دیکھیے ایک بات مولانا نے بڑی اچھی یاد دلائی، اس کو تھوڑا سا فرق نہ کرنے کی وجہ سے بات ختم کر رہے ہیں. توحید الوہیت یہ سمجھانے کے لیے ہے، نہیں تو ہم نے کہا کہ قل ہو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے. اللہ واحد فی ذاتہ ہی، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. صفات ہی، جو خوبیاں اس کو ہے، خالق ہے، تو پیدا کرنے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں. اسماء ہی، اس کا نام اللہ ہے تو ہے، کوئی شریک نہیں. اور رحمان ہے تو اسے وہی رحمان ہے، دوسرا کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو سمجھنے کے لیے تو یہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے کیا کر دیا ہے؟ کچھ لوگوں کو پاور دے دیا ہے، تو ان سے ہم مانگ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب ہم نے مان لیا. رب ماننے کے بعد آپ دوسرے کو رب نہیں مان سکتے. یعنی رب کا مطلب ہے کہ وہی پالن ہار ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی صرف پیدا کرنے والے ہیں، دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. جب پیدا کرنے والا وہی ہے، لہذا وہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. مالک کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے. مالک ہے تو آپ کیوں کہیں گے کہ ہماری جان بچانے میں تصرف دوسرا کرے گا؟ جو مالک ہوتا ہے وہی نا تصرف کرتا ہے. اس مال کو مالک جو ہے، مال یا اس چیز کے اندر جس کا چشمہ ہے، تو یہ میں ہی اس کا سزاوار ہوں کہ میں آپ کو دو چاہے ان کا دو چاہے یہاں لگاؤں. تو اللہ مالک ہے، اسی لیے سب کچھ وہی کرتا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. عرب کے مشرک لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بس آسمان کس نے پیدا کیا؟ لئن سألتم من خلق السماوات، آسمانوں کو کس نے بنایا؟ تو ابو جہل کیا کہتا تھا؟ اللہ نے بنایا. زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنایا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے اللہ ہی نے بنایا ہے. چاند سورج اللہ ہی نے بنایا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر جب عبادت کی بات آتی ہے تو اللہ نے بنایا، تو اس چاند کی کس نے بات کیوں کرنے لگے تم؟ چندرما جی کا، چندرما تک کہاں سے آ گئی؟ سورج. کہا کہ سورج کو جب اللہ نے بنایا ہے تو بنانے والا ہی عبادت کے لائق ہوگا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو رب کسی اللہ تعالیٰ کو صفات رب مان لینے سے یہ توحید پوری نہیں ہو جاتی جب تک اس کی عبادت نہیں کریں گے. تو جتنے مشرکین تھے ہر زمانے کے، ان کی خرابی یہی تھی کہ وہ اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے اور رب بھی وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ عبادت دوسروں کی بھی کر لیتے تھے. ما نعبدہم الا، کہیں اس دلیل سے کرتے تھے کہ یہ جو ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ رب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تک پہنچا دیتے. لیقربونا الی اللہ، یہ بزرگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ سے زلفیٰ بہت قریب کر دیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کچھ کہتے تھے کہ اب سورج میں اتنی شکتی شالی ہے، اوپر والے نے ہی تو دیا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے تھے کہ نبی کو کیوں نہ ہم کیا مانے؟ نبی کو داتا کیوں نہ مانے؟ ہم فلاں بزرگ کو داتا کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے، جب دے دیا ہے تو وہ ہم کو دیں گے. اس لیے تو یہ ساری چیزیں حقیقت میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ جل شانہ کو واحد نہیں ماننا ہے عبادت، اور اصل چیز عبادت ہی نہ ہے. آپ کہیں کہ ابا 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 کہتے رہیں اور ابا پانی مانگتے مانگتے مر جائیں نہ دیں، تو کون ابا کے ماننے والے اب ہوئے؟ ہاں، ابا کے سامنے جب آ کے آپ جھک جائیں گے، انہی کے لیے خاص کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ 10 آدمی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے اماں بلا رہی ہیں، بیوی بلا رہی ہے، بہن بلا رہی ہے، چچا بلا رہی ہے، لیکن دوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اماں. جب آپ نے اماں مانا، اماں کا مطلب اصل اسی کے جڑ ہے، اسی کے ٹہنی ڈالی، یہ بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، چچا ہے، دنیا ٹھکانا ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں. سمجھا؟ تو اللہ جل شانہ کو
ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت، اس کے سامنے جھکنے کا کام، سب کام اس کے لیے خاص کیا جائے. ہیں نہیں سمجھا؟ اور سی چیزیں اس سلسلے میں قرآن میں